ختم نبوت ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کو خود اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور احادیث نبویہ میں آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مختلف طریقوں سے اس کو پوری امت کے سامنے واضح فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صراحتاً ارشاد فرما دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم، یہ فرمان، یہ الفاظ اتنے واضح ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے ختم نبوت کے موضوع پر مزید کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اندازہ لگائیے کہ اس عنوان پر اتنے واضح ارشاد کے باوجود خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں مزید اپنے پیارے محبوب کی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسا موضوع ہے، یہ ایسا عنوان ہے کہ جس کو بار بار بیان کرنا خود اللہ کو بھی پسند ہے۔ خود اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی ختم نبوت کو بار بار بتایا جائے، میرے حبیب کی ختم نبوت کو مختلف طریقوں سے سمجھایا جائے۔ اسی طریقے سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کے سامنے اور ان کے واسطے سے پوری امت کے سامنے ختم نبوت کو بیان فرمایا، کیونکہ نگاہ نبوت اس وقت کو دیکھ رہی تھی کہ جب اس امت کے اندر ایسے فتنہ کرنے والے لوگ آئیں گے کہ جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ اس کی آڑ میں ختم نبوت کا انکار کریں گے یا جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور ان کے ماننے والے بھی پائے جائیں گے، اور اتنی صریح دلیلوں کے باوجود وہ مسلمانوں کے عقیدے کا مقابلہ کریں گے، رد کریں گے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور فتنوں سے اس امت کی حفاظت فرمائی اور اس امت کو دیگر فتنوں سے آپ نے آگاہ فرمایا، قربان جائیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے حوالے سے بھی اٹھنے والے فتنوں سے بھی اس امت کو پہلے سے آگاہ بھی فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کا واضح بیان ارشاد فرمایا۔ اور پھر حضور کی ان تعلیمات پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ختم نبوت کے اس عقیدے کا تحفظ کیا، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ختم نبوت کے تحفظ کی جس ہستی کو سعادت ملی، وہ ہستی امام المسلمین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، کہ جنہیں تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ یہ سعادت ملی کہ انہوں نے مسند خلافت پر آنے کے بعد جہاں اور فتنوں کا سد باب کیا، حضرت صدیق اکبر نے وہیں پر ترجیحی بنیاد پر ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والے فتنے کا نہ صرف سد باب کیا، بلکہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی فرما کر آپ نے اس فتنے کا قلع قمع فرما دیا، اور آنے والے حکمرانوں کو یہ پیغام دیا کہ جب تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی مسند اقتدار عطا کرے، جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکومت عطا کرے، کرسی عطا کرے، تو تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ تاجدار کائنات کی عزت کا تحفظ کرنا ہے، تاجدار مدینہ کی ناموس کا تحفظ کرنا، یہ اس کرسی کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب مسیلمہ کذاب کا معاملہ آیا تو انہوں نے اس معاملے پر کسی قسم کی تاخیر نہیں فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر نے اس پر غور کرنے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی،
آج کے حکمران جب کسی معاملے کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے، جب کسی ایشو کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے، اس پر کمیٹی بناتے ہیں، پھر کمیٹی بناتے ہیں، اور بس اسی طریقے سے اس معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے نہ کوئی کمیٹی بنائی، نہ کوئی تاخیر کی، بلکہ جب معاملہ آقا کی ناموس کا آیا، حضور کی عزت کا آیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الفور فیصلہ کیا، اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں حضرت صدیق اکبر نے ناموس رسالت کے اولین محافظ کے طور پر اپنا نام درج کروا دیا۔ اور آج بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تاریخ میں امام العاشقین اور امام المحافظین کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور کتنی بڑی نسبت ہے کہ آج ہم حضرت قائد اہل سنت امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں حاضر ہیں۔ حضرت کے قرب میں ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے آج یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ کیا زبردست نسبت ہے، کیا تسلسل ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کو وہ سعادت بخشی ختم نبوت پر پہرا دینے کی، اور اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کے فرزند ارجمن امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کو 7 ستمبر 1974 کو اللہ نے امام نورانی کو یہ سعادت بخشی کہ ان کی قیادت میں جتنی بھی کوششیں چلتی آ رہی تھیں، بالآخر وہ قافلہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ علماء و مشائخ کی وہ کوششیں امام نورانی کی ولولہ انگیز قیادت میں کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور 7 ستمبر کو اللہ رب العزت نے علماء و مشائخ کی کوششوں کو اور امام نورانی کی کوششوں کو اللہ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی، ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ یوں سمجھ لیں کہ آج بھی اہل سنت و جماعت، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس پر فخر کریں، جتنا اس پر ناز کریں، اور صرف اہل سنت نہیں بلکہ یہ پوری امت کا معاملہ ہے۔ ختم نبوت صرف اہل سنت کا معاملہ نہیں، یہ پوری امت کا معاملہ ہے۔ تو امام نورانی نے یہ فیصلہ کر کے اور اس فیصلے کو منظور کروا کر صرف اہل سنت کا نہیں بلکہ پوری امت کا سر فخر سے بلند فرمایا۔ دوستو، قادیانی اس وقت سے لے کر آج تک اب 51 سال اس فیصلے کو ہونے کو آ رہے ہیں، 51 سال گزر چکے، لیکن قادیانی اس وقت سے لے کر آج تک اس زخم کو چاٹ رہے ہیں، اور وہ اپنی مختلف طریقوں سے سازشیں کر کے امت کے اندر، ملت اسلامیہ کے اندر وہ طرح طرح سے انتشار پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً میدان میں نئے نئے ناموں سے وہ اپنے بندے لا کر لوگوں کے دلوں میں مذہب کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ قوم جب تک مذہب سے محبت کرتی رہے گی، یہ قوم جب تک علماء سے محبت کرتی رہے گی، ختم نبوت کے حوالے سے بھی ان کا شعور اسی طرح سے بیدار ہوتا رہے گا، کیونکہ علماء اور قائدین مختلف تحریکیں چلا کر محراب و منبر سے اور کبھی کتابیں لکھ کر اہل سنت کو اور پوری ملت اسلامیہ کو ختم نبوت کا پیغام دیتے رہتے ہیں۔ لہذا اس سے روکنے کے لیے اور اس شعور کو بے شعوری میں بدلنے کے لیے اور ختم نبوت کے معاملے کو دھندلانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں سے اس کو اور اس کے جذباتیت کو کم کرنے کے لیے، یہ قادیانی اور یہ مرزائی اور جتنے ان کے حمایتی ہیں، خواہ وہ حکمران ہوں یا حکمرانوں میں چھپے ہوئے لوگ ہوں یا وہ عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ججز ہوں، یہ قادیانیوں کی حمایت کرتے ہوئے مختلف ادوار میں وقتاً فوقتاً یہ لوگوں کو اسی طرح سے گمراہ کرتے آئے، علماء سے بدگمان کرتے آئے، مذہب سے، دین سے لا دین کرتے آئے، تاکہ لوگ علماء سے دور ہو کر ختم نبوت کے معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں، اور پھر جس طرح قادیانی چاہیں کھلا میدان انہیں مل جائے۔ کیا حالیہ دنوں میں آپ نے نہیں دیکھا کہ جہلم کے اس فتنے کو، مرزائی فتنے کو، جس کو لفظ مرزا سے بھی نسبت ہے،
اس بڑے مرزا کے ساتھ اس چھوٹے مرزا کو جو خاص نسبت ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ صرف لفظوں کی نسبت نہیں ہے. جیسے وہ بڑا مرزا مرزا کہلاتا ہے، یہ چھوٹا مرزا یہ محض لفظی مناسبت نہیں ہے، بلکہ تمام حالات نے، اس کی گفتگو نے، اس کے تیور نے یہ اچھی طرح سے پوری قوم پر یہ واضح کر دیا کہ یہ بظاہر یہ شخص ایک مذہبی اسکالر کے روپ میں آیا، اپنے شاگردوں کو بٹھایا اور اس نے چند کتابیں سامنے رکھ کر لوگوں کو گویا کہ یہ تاثر دیا کہ میں تمہیں فرقوں سے نکالنے آیا ہوں، میں تمہیں جھوٹی روایتوں سے بچانے آیا ہوں. لیکن آپ نے اچھی طرح سے اب دیکھ لیا، یا جنہوں نے نہیں دیکھا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرزا انجینئر اس نے خود آ کر قادیانیوں کے لیے بہت بڑا راستہ ہموار کیا. اس نے لوگوں کو علماء سے بدزن کیا، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک حدیث پڑھاتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری امت اس طرح پہچانی جائے گی کہ میری امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اس مرزا انجینئر نے لوگوں کے دلوں میں قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے، یا کم سے کم قادیانیت کے معاملے میں لوگوں کے غم و غصے کو کم کرنے کے لیے، لوگوں کو اس معاملے میں نارملائز کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً شوچے چھوڑے، فتنہ پھیلایا. تو دوستو اچھی طرح سے یہ بات یاد رکھیے کہ جب سے حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیت کے تابوت میں وہ آخری کیل ٹھوکی ہے، اس وقت سے قادیانیت آج تک یہ اپنی ریشہ دوانیاں، سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں. اس لیے ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہم اپنی اپنی سطح پر جو جہاں بھی ہے، جس شعبے میں، جس فیلڈ میں ہے، وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے اور مرزائیت کے فتنے کو، ان کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. پچھلے دنوں 2024 کی فروری میں مبارک ثانی کیس آیا. تفسیر صغیر ایک قادیانی نے، مبارک ثانی جس کا نام ہے، اس نے تفسیر صغیر کا لٹریچر بانٹنا شروع کیا. وہ قادیانیوں کی ایک تحریف شدہ، ایک تحریف پر مبنی کتاب جس میں قرآن کے اندر تحریف کی گئی اور جگہ جگہ اس میں مرزا کو پروموٹ کیا گیا. اس تفسیر کو اس نے، جس کو تفسیر کہنا بھی درست نہیں ہے، مرزا انجینئر بھی یہی کہتا ہے کہ قادیانیوں کو اسپیس ملنا چاہیے. چیف جسٹس بھی یہی کہتا ہے کہ قادیانیوں پر مسلمانوں کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی حکمران بھی اپنی تقریروں میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی حضور تو رحمت للعالمین بن کر آئے، حضور تو رحمت عالم بن کر آئے، لہذا سب کے لیے رحمت کا پیغام ہے. انہوں نے کافروں پہ بھی رحمت کی، لہذا گستاخوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے. یہ لوگ بات بات پر نکل آتے ہیں، بات بات پر جذباتی ہوتے ہیں. یہ بار بار حکمران اس طرح کی باتیں کر کے، ججز اس طرح کی باتیں کر کے، یا اور اس طرح کے یوٹیوبرز اور دیگر لوگ ایسی باتیں کر کے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے آج کا دور پہلے سے کہیں زیادہ حساس ہے، پہلے سے کہیں زیادہ نازک ہے. تو دوستو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے آج کوشش کریں، اپنے اندر اچھے اہل علم پیدا کریں، اپنے بچوں کو صاحب علم بنائیں تاکہ وہ ان باتوں سے آگاہ ہو کر قوم کو آگاہ کر سکیں. حضرت امام شاہ احمد نورانی کا مشن یہی رہا کہ حضرت نے جہاں ختم نبوت پر پہرا دیا، ناموس رسالت پر پہرا دیا، وہاں امام نورانی کا مشن یہ رہا کہ باقاعدہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایسے مراکز بنائے جائیں، مدارس قائم کیے جائیں کہ جہاں علمی سطح پر رہنمائی کی جائے، اچھے علماء تیار ہو. یہ امام نورانی کا مشن رہا. علماء کی کس طرح وہ قدر کرتے تھے آپ گواہ ہیں، یہاں اکابر علماء بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں امام نورانی کس طرح سے اہل علم کی قدر فرماتے تھے، اہل علم کو آگے ترقی عطا فرماتے تھے. بلکہ حضرت جب باہر ملک کا دورہ کرتے، وہاں سے طلباء دین کو لا کر کراچی کے مختلف مدرسوں میں امام نورانی نے انہیں عالم دین بنایا ہے. آج باہر ملک میں جہاں بھی قرآن و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار
حضرت امام شاہ احمد نورانی کا ہے کہ وہاں سے طلباء کو لے کر آئے اور الحمدللہ کراچی کے مختلف مدارس میں بالخصوص حضرت قبلہ مفتی محمد جان نعیمی مدد ذلہ کے ادارہ دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ میں اور حضرت ہمارے استاذ مکرم علامہ حسن حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارہ انوار القرآن میں اور دیگر اداروں میں امام شاہ احمد نورانی نے باہر ملک کے رہنے والے طلباء کو عالم دین بنایا اور یہاں کے رہنے والوں کو بھی آپ نے جذبہ دیا، حوصلہ دیا۔ یہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب تک ہم اس روش پر نہیں چلیں گے تو ہمارے درمیان صحیح معنی میں علمی شعور پیدا نہیں ہوگا، اور جب تک علمی شعور نہیں آئے گا ہم کوئی اچھا مدلل مستند کام شاید نہ کر پائیں۔ اس لیے ضرورت ہے ہم حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن کا بھی ساتھ دیں۔ حضرت کے والد ماجد مبلغ اسلام شاہ محمد عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ خلیفہ امام احمد رضا ہیں، حضرت مبلغ اسلام نے جہاں پوری دنیا کا دورہ کیا، اسلام کا پیغام پہنچایا، وہیں پر حضرت مبلغ اسلام نے بھی ختم نبوت پر ایسا پہرا دیا کہ آپ نے تقریریں بھی مختلف زبانوں میں دنیا بھر کے اندر ختم نبوت کے موضوع پر فرمائی، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اتنے مصروف ٹائم کے باوجود، انتہائی مصروفیت کے باوجود حضرت مبلغ اسلام نے قادیانیت کے رد میں باقاعدہ مختلف زبانوں میں کتابیں تحریر فرمائیں۔ ایک مقام پر مبلغ اسلام فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ کتاب قادیانیت کے رد میں مختصر لکھی ہے، ابھی اس کا مزید رد کرنا باقی ہے۔ انشاءاللہ فقیر کو اگر بیٹھ کر ٹائم ملا تو میں ضرور بیٹھ کر یہ کتاب لکھوں گا، اور اگر ٹائم نہ مل سکا تو انشاءاللہ جہاز میں اپنے سفر کے دوران قادیانیوں کے خلاف میں کتاب لکھوں گا۔ حضرت مبلغ اسلام کے جذبے کا اندازہ لگائیے، چنانچہ انہوں نے جہاں موقع ملا اپنی کتاب کو مکمل کیا، اور آج بھی وہ کتاب باقاعدہ موجود ہے۔ حضرت مفتی امین قادری مدد رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ختم نبوت کے حوالے سے کئی کتابیں چھاپی، ان میں حضرت مبلغ اسلام کی کتاب بھی موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بس اسی روش پر حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ختم نبوت پر پہرا دیا، اور حضرت نے وہ قانونی کام کیا ہے کہ اب اس کے بعد سے لے کر آج تک اب جتنے لوگ کام کرتے رہیں گے، ختم نبوت پر جتنا اب کام ہو رہا ہے، جتنے لوگ جلسے کر رہے ہیں، جتنے بھی کام ختم نبوت پر کیا جائے گا، حضرت نے وہ بنیادی کام کیا قانونی کہ اب جتنا کچھ ہو رہا ہے اس سب کا ثواب حضرت قائد اہل سنت کو ملتا رہے گا۔ حضرت نے بنیاد رکھی ہے پاکستان کے اندر قانونی شکل میں کام کرنے کی بنیاد حضرت امام شاہ احمد نورانی کے حصے میں آئی، لہٰذا خود ان کے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہر ایک سے پوچھا جا سکتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں سب نے جانا ہے، سب نے حاضر ہونا ہے، لہذا اپنے اپنے حصے کی ضرور تیاری کر کے جائیے۔ جب کل قیامت کے دن آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں حاضری ہو تو آقائے دو جہاں جب کچھ پوچھیں کہ میرے لیے کیا لے کر آئے، میرے دین کے لیے تم نے کیا کیا، میری ختم نبوت کے لیے کیا کیا، ہم آقا کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کر سکیں، امام نورانی سے سیکھی ہوئی کوئی بات حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ یہ آج دوستو اس وقت کی ضرورت ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جمعیت علماء پاکستان کو، ان کے ذمہ داران کو کہ جنہوں نے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آج کے اہم ترین دن کو یادگار بنایا اور اس موقع پر اس اجتماع کا انعقاد کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک اجتماع، ایک محفل یہ امام نورانی کے مشن کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ امید ہے، جمعیت علماء پاکستان سے امید ہے، آج بھی قوم کو جمعیت علماء پاکستان سے امید ہے، کیونکہ انہوں نے امام نورانی کو دیکھا ہے، امام نورانی کے طریقے سے یہ واقف ہیں، اس لیے قوم کی امیدوں کو پورا کرنا بھی ہماری اور ان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ایک محفل، ایک اجتماع کافی نہیں ہے، آنے والے دنوں میں تسلسل برقرار رہنا چاہیے، امام نورانی کے پیغام کو، امام نورانی کے مشن کو وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے پہنچایا جائے اور بار بار لوگوں کو جمع کیا جائے، اچھے اہل علم و دانش کی گفتگو کروائی جائے، لٹریچر بانٹا جائے، امام نورانی کی باتیں
शाह अब्दुल अलीम का लिटरेचर और दीगर चीज़ें आवाम तक पहुँचाई जाएं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर आप सब ने मिलकर जमीयत का साथ दिया, अगर आप सब मिलकर जमीयत के दस्तो बाजू बने, तो इंशाअल्लाह फिर से जमीयत उलमाए पाकिस्तान इमाम नूरानी की यादगार बनकर फिर से इंशाअल्लाह मैदान अमल में नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो और हमें फिर से इत्तिहाद अहले सुन्नत की बहारें देखना नसीब फरमाए। इमाम शाह अहमद नूरानी की मरकद पुरनवार पर, कब्र पुरनवार पर अल्लाह पाक करोड़ हा करोड़ रहमतों की बारिश बरसाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।